الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے میں، یہ سورہ مریم کی آیت پارہ نمبر 16 ہے. یہ آیت نمبر 41 سے شروع ہے اور آیت نمبر 58 تک بلکہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 35 تک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور ایک بہت اہم عقیدے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ ہمارے لیے سننا بھی ضروری ہے، اور آج ہم اور آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس میں آئے دن بے حیائی پھیل رہی ہے. آئے دن نہیں بلکہ ہر دن کے ہر لمحے میں لوگ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری مسلم بیٹیاں، ان کے ساتھ جادو ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ، یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی بات ہے. جادو کے ذریعے سے، اسی طرح سے اور بھی کئی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو بے حیائی کی طرف لے جایا جا رہا. آج یقین مانیے صبح فجر کے وقت میں نماز فجر کے بعد تھوڑی واکنگ کر کے جب میں اپنے کمرے پر گیا تو ایک تحریر میرے سامنے آئی. واٹس ایپ جیسے ہی کھولا تو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً ابھی 12-14 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہوں گے. وہ 7 بجے ہم نے پڑھا تھا وہ، اور تو ابھی 10 بج رہے ہیں. تو اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن دل میں اتنی بے چینیاں ہیں میں بتا نہیں سکتا کہ کیسی پلاننگ ہے ہماری مسلم بچیوں کے ساتھ. بہت خطرناک سازش چل رہی ہے. تو اب یہاں ضرورت کس چیز کی ہے، وہ آج کی آیت میں میرے دل نے ایک طرف اشارہ کر کے بات کہی کہ میں آپ کے سامنے یہی مضمون رکھوں. ایسے بھی کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کے بعد پھر وہ کچھ دنوں 40 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ ہم لوگ اب تک خالی اتنا جانتے ہیں عیسیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ان میں آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی جناب نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سے 500 سال پہلے تقریباً ایک نبی آئے اور وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کے ماننے والوں کو ابھی جو دنیا میں ہے ان کو نصارہ کہتے ہیں عربی میں، ہم لوگ اس کو عیسائی کہتے ہیں. تو یہ عیسائی لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اصل میں ان کے ماننے والوں میں 3 عقیدے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور اللہ کے بندے مانتے ہیں، جیسا کہ ہم کو بھی سکھایا گیا ہے دوسرے کلمے میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتا ہے. ایک یہ ہو گئے. دوسرا فرقہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، خدا ڈائریکٹ اللہ.
گاڈ جس کو کہتے ہیں وہ لوگ کرسچن کے دن میں وہ ہمارے مسلمان بھی دھڑلے سے اپنے دوستوں کو میری کرسمس ڈے کہتے رہتے ہیں. ابھی اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی. تو وہ کرسمس ڈے میں جو مناتے ہیں وہ کہتے ہیں بھگوان گاڈ زندہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اسی کو وہ ہیپی میری کرسمس ایسا کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گاڈ اور خدا اور بھگوان نہیں ہے. اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو یہ ایک فرقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں. تیسرا فرقہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ 3 فرقے ہوں گے. ان میں ایک جو صحیح ہے وہ ہے جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہ بھی اللہ کے ایک نبی اور ایک پیغمبر تھے اور اللہ کے بندے تھے. وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اپنے کتابوں کے اندر جب نبی بنائے گئے تھے تو اس وقت جو انہوں نے بات کہی تھی وہ وہی کہی تھی. تو ایک تو وہ لوگ ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی 2 لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اسی کے اوپر اس آیت کے اندر جو ہم نے پڑھی آپ کے سامنے میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر کیجئے مریم کا، یعنی آگے سے تذکرہ آ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اے میرے محبوب آپ اس قرآن کے اندر مریم کا بھی تذکرہ کیجیے. کون مریم تھی؟ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بارے میں تھوڑا سا بتلایا، اس کے بعد اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی عیسائی لوگ موجود تھے. ہاں، حضور کے زمانے میں بھی موجود. اچھا، بعد میں جب قیامت آنے والی ہوگی نا، یہ بھی سن لیجئے کہ ابھی تو یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ میں ہیں، لیکن قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ لوگ ہمارے دوست بن جائیں گے. عیسائی بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، باقی بچ جائیں گے یہودی، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو وہ اس وجہ سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کا عقیدہ ہے کہ ابھی زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، پہلے آسمان پر ہیں، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے دجال کو قتل کرنے کے لیے بھیجیں گے. تو خیر، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر مریم کا تذکرہ فرمائیے جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے ہٹ کر کے مشرق کی طرف چلی گئی. مشرق بولے تو جدھر سے سورج نکلتا، پورب کی طرف. تو اس وقت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ پورب کی طرف چلی گئی اور اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں سے پردہ کر لیا. اب یہاں پر کیوں پردہ کیا؟ 2 باتیں لکھی ہیں. یا تو غسل کرنے کے لیے گئی تھی تو گھر کے اندر پردہ کر لیا کہ گھر والے ادھر، اور یہ غسل کرنے کے لیے جیسا ہمارا غسل خانہ ہے، آج باتھ روم ہے، پہلے باتھ روم نہیں ہوتے تھے، جیسے گھروں کے اندر پردہ لگا کر کے گھر کے باہر جو ہوتے تھے غسل کیا جاتا تھا. تو یا تو غسل کرنے کے لیے گئی تھی، یا دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرنے گئی تھی. اب یہاں یہ سمجھیے جو میں نے تذکرہ چھیڑا ہے شروع میں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی تھی، تنہائیوں میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، یہاں تک کہ اکثر وقت ان کا مسجد اقصیٰ کے پاس میں گزرتا تھا. بیت المقدس جو ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس سے ہر نبی کا تعلق ہے، ہر نبی کا. اسی لیے ہر کوئی ماننے والا بیت المقدس کو چاہتا ہے کہ وہ ہمارا ہو جاوے، لیکن چونکہ اسلام آخری ہے تو اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس سے زیادہ ہے. اسی لیے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ پہلے وہاں اپنی نمازیں ادا کرے. اسی لیے کچھ دن پہلے ہی 2-3 دن بلکہ جمعہ کے دن ہی غالباً 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی حضرات نے نماز پڑھی، حالانکہ یہودی فوج پورے کے پورے وہاں موجود تھی. ان کے ایمان میں نے کل بھی پرسوں بھی بتلایا تھا سورہ یوسف کے تذکرے میں. خیر، تو حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی عبادت بہت کرتی تھی، اور ان کے خاندان میں ان کے ابا کا نام عمران ہے، تو وہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ والے انسان تھے. ان کی ماں جو تھی وہ بھی بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اللہ والے انسان تھی. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا گھرانہ اللہ کے ولیوں کا گھرانہ تھا، نبیوں کا گھرانہ تھا.
اور حضرت مریم علیہ السلام خود جو ہے بہت بڑی اللہ والی متقیہ تھی، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ سے پیار کرنے والی تھی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ پردے میں گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو قرآن خود کہتا ہے کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے ایک انسان کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں گئے۔ وہ انسان کی کون سی شکل تھی؟ وہ الگ الگ روایت ہے، میں نے ہمارے حضرت شیخ سے سنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے حضرت جبریل علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ خیر جو بھی ہو، جبریل علیہ السلام جب گئے تو چونکہ وہ اللہ والی تھی، نیک تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً کہا، کیا کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے ہے، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ جبریل ہیں، وہ تو یہ سمجھی کہ یہ انسان ہے اور میری تنہائی میں آ گئے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تو فوراً انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، میں اللہ کی پناہ میں، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو چلے جاؤ۔ یہاں دو ترجمہ لکھا ہے، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ چلے جاؤ، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تب تو میں زیادہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ڈر گئی کہ میرے ساتھ نہ جانے میرے عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ ہو جائے، اسی لیے فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اور یہی نیک بندیوں کی نشانی ہے کہ ان کے ساتھ دشمن اگر غلط کرنا چاہے، دشمن جادو کا استعمال کرے، دشمن ان کو غلط طریقے سے ورغلانے کی کوشش کرے، دشمن آج میرے بزرگوں میں نے جو کہا شروع میں سنیے، وہ جو تحریر تھی اس کے اندر ایک ایک لفظ عجیب اندر جھنجھوڑنے والا ہے۔ سازش کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ پہلے کسی بھی مسلمان لڑکی کے پاس جا کر ان کا نام پوچھو، اس کے نام کا میننگ پوچھو، پھر اس کی تعریف کرو تاکہ وہ تمہاری طرف آئے، پھر دھیرے دھیرے اپنی محبت جتاؤ، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ نہیں بول سکتا، بہت ساری ہیں۔ پھر اس کے اخیر میں بہت غلط چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ غلط کام کر لو تاکہ وہ تمہاری ہو جائے۔ پورے سازش ہیں، پورا ایک دم ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اگر اللہ کی نیک بندی ہیں، کوئی مریم جیسی ہیں، کاش کہ اس امت کی بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں مریم بن جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام تھی، ان کے ساتھ میں ایک انسان آیا ہے، وہ ڈر گئی، اللہ کی پناہ مانگنے لگی۔ اور جب اللہ کی پناہ میں کوئی آتی ہے، دو واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا، بات ختم کروں گا۔ جب کوئی اللہ کے پناہ میں آتی ہے یا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے مدد کرتے ہیں، اس کو بدنامیوں سے کیسے بچاتے ہیں، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر سنی ہے، سورہ یوسف میں میں نے وہ واقعہ چھوڑا تھا، یہاں سے وہ واقعہ ملاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام لڑکے ہیں، مرد ہیں، ان کو بلانے والی ایک عورت ہے، غلط کام کرنے کے لیے بلا رہی ہے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام عورت ہیں، لڑکی ہیں، ان کے سامنے ایک مرد ہے، تو ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوگا۔ ادھر یوسف ڈر رہے ہیں، مرد ہیں، ادھر مریم ڈر رہی ہے، عورت ہے۔ گویا کہ قرآن اشارہ کر رہا ہے اس امت کے مردوں کو بھی، اس امت کی عورتوں کو کہ بھی اللہ سے ڈرو، گندے کام سے بچو، بے حیائی، زناکاری، بدکاری، بے شرمی کے کام سے بچو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، ذرا سنو اور قرآن میں غور کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا جبکہ وہ ہے طلق، اس عورت نے کہا تھا زلیخا نے کہ ہے طلق، آؤ میرے ساتھ گندے کام کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آئے ہیں، مرد کی شکل میں آئے ہیں، تو حضرت مریم کو لگا کہ غلط ہونے والا ہے، فوراً کہا اعوذ باللہ، اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو گویا کہ دونوں اشارہ کر رہا ہے کہ کہیں بھی بے حیائی کا کام ہونے والا ہو تو مردوں کو بھی کہا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ایسی جگہ سے بھاگو۔
بھاگو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اللہ سے خوف دکھاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر یوسف علیہ السلام کو کئی دروازوں میں بند کر دیا تھا زلیخا نے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے راستہ بتایا کہ آپ بھاگتے چلیے، آپ نکلیے، دروازہ کھولنا میرے ذمہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، قلعے کے دروازے کھلتے گئے اور اللہ نے بچایا۔ ابھی نہیں، ابھی تو شروعات ہے بچانے کی۔ زنا کاری سے، غلط کاری سے تو آگے بچایا اللہ نے، لیکن سامنے اس عورت کا شوہر مل گیا، جس کی وجہ سے یہ عورت پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو دوڑی جا رہی تھی کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جاوے کہ میں نے اس کو غلط کرنے کے لیے کہا ہے، حضرت کا دامن پکڑا، جس کی وجہ سے اس کا دامن پھٹ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام رکے نہیں، بھاگتے گئے۔ لاسٹ دروازے پر جب پہنچے ہیں تو سامنے وہ مصر کا عزیز ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب وہ عورت کی چال، وہاں پر اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ عورت کی چال جو اس نے چال چلی اور فوراً رونے دھونے لگی کہ آپ کی بیوی کے ساتھ یہ آدمی گندا کام کرنا چاہ رہا تھا۔ ہنسا دیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے، متقی تھے، نیک انسان تھے۔ اب ہنسا ہے، اب کیسے بچیں گے؟ کیونکہ بادشاہ کی بیوی نے الزام لگا دیا، یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ بتائیے بچ سکتا ہے انسان؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہاں یہیں تک رکیے اس واقعے کو، اور اس کے بعد یہ والا واقعہ پر آئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب وہ تنہائی میں گئی ہیں تو چونکہ وہاں پر جانے کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر وہ جب پناہ مانگنے لگی تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول یعنی فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا دوں۔ اب مریم علیہ السلام کہنے لگی مجھے بیٹا ہوگا؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، میری شادی نہیں ہوئی، دنیا میں شادی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی ہے، تو دو ہی صورت ہے اولاد ہونے کی، یا تو شادی کر لے کوئی عورت یا یہ کہ بدکاری کر لے، دو صورت کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں ہے، تو مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ انا یکون لی غلاما، ہمیں بچہ کیسے ہوگا؟ تو تعجب میں کچھ انکار میں نہیں، اللہ والی تھی، ان کو بولا اللہ سے کیا انکار، نیک انسان تھی، انکار نہیں بلکہ بس تعجب میں کہ بغیر شادی کے جو قدرت کا ایک قانون ہے کہ جوڑا بنے گا تب اولاد ہوگی، تو بغیر شادی کے اولاد کیسے؟ تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بدکار ہوں، تو میں نہ بدکار ہوں نہ میری شادی ہوئی ہے، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان یعنی کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا میرا، تو اس نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں کوئی غلط کار عورت ہوں، تو مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا بس آپ کے رب نے کہا ہے ہوگا اور یہ بات مقرر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پھونکا حضرت مریم کے یہ رحمان کے پاس میں اس طرح سے پھونکا، اس کے بعد کہتے ہیں کئی روایتیں الگ الگ ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ بتدریج جیسے 9 مہینے گزرتے ہیں ایسا بچہ پیٹ میں بنتا گیا، ایک روایت یہ ہے جو اصل جہاں قریب لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر وہ حمل ٹھہرا، 1 گھنٹے کے اندر پورے جو مدت ہوتی ہے بچے ہونے کی 9 مہینے وہ پورے ہو گئے، اور تیسرے گھنٹے میں حضرت مریم کو درد ذہن یعنی وہ بچے کی پیدائش ڈیلیوری کا جو ٹائم ہوتا ہے درد شروع ہوتا ہے وہ شروع ہو گئے۔ اب مریم علیہ السلام کو جب درد شروع ہوا تو ایک تو یہ کہ نیک اور پاک باز خاندان کی بیٹی خود اتنی اللہ والی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اب یہ تو بہت بڑا الزام لگنے والا ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ کہیں گے، لوگ کبھی مانیں گے کہ تو بڑی اللہ والی ہے، لوگ کہیں گے، لوگ تو یہی کہیں گے کہ تیری شادی نہیں ہوئی، آخر یہ بچہ آیا کہاں سے، تو بدکار ہے وغیرہ وغیرہ باتیں بنائیں گی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام چونکہ پاک باز تھی، دل میں ڈر پیدا ہوا کہ اب میں گھر نہیں جا سکتی، لہذا جنگل کی طرف نکل گئیں۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے ایک انتظام کیا تھا، اس انتظام کے تحت حضرت مریم علیہ السلام جنگل میں گئیں۔ لکھا ہے کہ جب درد بہت زیادہ شروع ہوا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قرآن خود کہتا ہے مخاض معنی درد ذہن، ڈیلیوری کے ٹائم کا درد جب شروع ہوا تو حضرت مریم ایک کھجور کے جھاڑ کے پاس میں گئی جس کھجور پر ایک بھی پتا نہیں تھا،
پورا سوکھا ہوا کھجور تھا، لیکن اللہ نے یہ دکھانے کے لیے کہ مریم تو گھبرا نہیں، تیرے ساتھ اللہ ہے، اللہ نے فوراً اس کھجور پر پورے پتے نکال لیے، جس کا سایہ جو ہے حضرت مریم پر پڑنے لگا۔ اس کے بعد اس کھجور میں پورے پکے پکے کھجور ہو گئے۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو اور زیادہ گھبراہٹ ہوئی کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو ایسا کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اب میں کیسے اپنی قوم کے پاس جاؤں، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے گاؤں والے، شہر والے کیا کہیں گے مجھے؟ تو اب یہاں یہ نیک عورت ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، بدنامی کا ڈر ہے۔ اب یہ بدنامی سے کیسے بچیں گے؟ دو واقعہ ہے نا، یوسف علیہ السلام کو بھی بدنامی کی طرف لے جایا گیا، ادھر حضرت مریم بھی بدنامی کی طرف ہے۔ اب تو یہی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کے واسطے سے امت تک پہنچانا چاہتا ہوں، امت کی بیٹیوں تک اور بیٹوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بے حیائی سے بچیں گے، اللہ انتظام کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے انتظام کیا، ادھر حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ فَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط ارادہ نہیں کیا، اس عورت نے مجھے بلایا، وہ عورت کہہ رہی کہ نہیں میں نے غلط نہیں، یہ میرے اوپر زبردستی میرے ساتھ غلط کرنا چاہ رہا تھا، جس کو انگلش میں کہیں گے میرا ریپ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اب الزام سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ اللہ نے انتظام کیا کہ ادھر سویا ہوا ایک بچہ تھا، اس بچے نے، وہ جھولے میں جھولتا ہوا بچہ تھا، اس بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، کہ اے لوگوں میری گواہی لے لو۔ ایک بچہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تقریباً وہ بچہ 6 مہینے کا تھا، 6 مہینے بچہ بولتا، ایک روایت تو 1 دن کا بچہ تھا، ایک روایت 40 دن کا بچہ تھا۔ تو اتنا چھوٹا معصوم بچے سے اللہ نے گواہی دلوائی اپنے نیک بندے کی حفاظت اور اس کی عزت میں، کہ دیکھو یوسف کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط کرنا چاہتا تھا، عورت بچانا چاہتی تھی، اسی لیے یوسف کا کپڑا سامنے سے پھٹ گیا، اس کا مطلب عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں غلط نہیں کر رہا۔ اور اگر پیچھے سے دامن پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یوسف بھاگنا چاہ رہے تھے، وہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے دامن پھٹ گیا۔ دیکھا گیا کہ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ یوسف پاک باز ہیں، نیک ہیں، اللہ کے اچھے انسان ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، عزت سے بری کر دیا۔ تو یہ اللہ کا انتظام تھا۔ بالکل یہی انتظام ہوا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، جب اب وہ بدنامی سے ڈر رہی ہے کہ میں کیسے جاؤں اپنے قوم میں۔ آگے بہت سارا تذکرہ ہے کیا کیا کرنا ہے، پریگننٹ عورت کیا کھائے کیا پہ، سب یہاں سے مسئلے نکالے گئے ہیں۔ ہاں تو وہ سب میں چھوڑتا ہوں، فی الحال مختصر یہ، حضرت مریم علیہ السلام کو جب وہ بچہ پیدا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ڈرنے لگی کہ میں اپنی قوم میں کیسے جاؤں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ آپ ان کو کہیے کہ کھاؤ پیو آرام سے، کھجور کا درخت کو ہلاؤ تو کھجور گریں گے، کھجور کھاؤ، اور بالکل قریب میں پانی بہنا شروع ہو گیا، میٹھا پانی۔ اللہ نے انتظام کیا، چونکہ مریم ڈر رہی تھی تو اللہ نے یہ انتظام اس لیے کیا کہ تاکہ مریم کو لگ جاوے کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے وہ سب مطلب عجیب و غریب، عادت کے خلاف، سارے نیچر کے خلاف، وہاں کچھ نہیں تھا، کھجور کا درخت سوکھا ہوا تھا، اللہ نے اس کو تر و تازہ بنا دیا، بہترین پکے پکے کھجور نکلنے لگے، پانی نہیں تھا، پانی آ گیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ جب اپنے قوم میں جائیں گے اس بچی کو لے کے، اگر کوئی آپ پر الزام لگائے تو صرف ان کو اتنا کہیے انی نذرت للرحمن صوما، اے لوگوں میں بات نہیں کرتی، اس بچے سے پوچھو، اے لوگوں میں بات نہیں کرتی، اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، مجھ پر الزام نہ لگاؤ۔ تو دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام پاک باز تھی، اللہ نے انتظام کیا ان کی پاکیزی دی، ان کی عزت کو بچانے کا، کہ جب وہ گئی ہیں جانے کے بعد قوم نے کہا کہ یہ کیا کر کے آئی، تو کیا طوفان مچا کے آئی ہے مریم، کہاں سے لے آئی یہ بچہ،
لوگ ایسے ایسے الزام لگانا شروع کر دیا، تیرے ابا ایسے نہیں تھے، اتنی گندی تو کیسے بن گئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا باپ گندا ہوتا ہے اس کی نسل میں گندے لوگ آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے تفسیر کے اندر، کیونکہ دو باتیں کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے لوگ، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ اے مریم نہ تیرے ابو گندے تھے، زناکار تھے، غلط لوگ تھے، نہ تیری ماں گندی تھی، تو ایسی گندی کیسے ہو گئی؟ تو یہاں لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ماں گندی ہو اس کی اولاد گندے ہوتے ہیں، جس کے ماں نیک ہوں گے اس کے بچے بھی نیک ہوں گے، جس کا باپ گندا ہوگا اس کی اولاد بھی گندی ہوگی۔ خیر، اب یہاں پر ایک بات میں بتلاؤں، حضرت مولانا الیاس کومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو پڑوس ملک کے بڑے عالم ہیں، ان کی بات ایک سنی میں نے، وہ آج بھی میرے پاس وہ ویڈیو ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اپنے گھروں سے، جو لڑکیاں، ماں اور باپ کے اوپر بات آ گئی، اس پر یہ بات میں بول دیتا ہوں۔ جب فرمایا کہ جو لڑکیاں آج گھروں سے بھاگ رہی ہیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ میں، ان کو اپنے ماں باپ کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ کے سینے پر کیا گزرے گی، میرے ماں باپ معاشرے میں، سوسائٹی میں کیسے سر اٹھا کر جئیں گے، یہ بات نہیں سوچ رہی ہے، آج بس دیوانی ہو گئی ہے غیروں کی محبت میں اور بھاگ رہی ہے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ان کو اس دن احساس ہوگا اس تکلیف کا جب ان کے بچے ان کے ساتھ ایسا کریں گے، ان کے بچے جب ان کے ساتھ ایسا کریں گے تب ان کو احساس ہوگا کہ ہاں غیروں کے ساتھ بھاگنے کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اور ایک بات یہاں میں ملا دوں، اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں، کیوں لگاتار ویڈیوز آ رہے ہیں، لگاتار سرٹیفکیٹس آ رہے ہیں، میرے سرٹیفکیٹ کی غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے حضرت شیخ نے ایک بیان میں جواب دیا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اصل میں فطرت جن کی جیسی ہوتی ہے وہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو آج کے لوگوں میں ایمان کی کمی ہے اور غیروں کے طریقوں کی طرف میلان زیادہ ہے، اسی لیے وہ اس کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کے، اپنے اولاد اور نسلوں کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ خیر، اب حضرت مریم علیہ السلام کو ان لوگوں نے تانا دیا کہ نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، تو کہاں سے آ گئے ایسا لے کے؟ تو حضرت مریم نے بس یوں کہا کہ اللہ نے مجھے صرف اتنا بولنے کے لیے کہا ہے، ان سے بات کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، تو ان لوگوں کو لگا کہ ایک تو غلط کام کر کے آئی ہے، اتنی گندی عورت، اوپر سے ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پاگل ہو گئی ہے، کیسے ہم بات کریں گے اس کے ساتھ میں جو بچہ گود میں ہے، اس سے کوئی بات کرتا ہے، میرا مذاق، ہمارا مذاق بناتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی ماں کے دودھ کو چھوڑ کر دوسری طرف پھرے، اور پھرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق اسی دن پیدا ہو گئے تھے، لے کر آئی تھی، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک ایک غار میں رہی، اس کے بعد پاک صاف ہو کر آئے، چونکہ عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، ان کو بلڈنگ ہوتا ہے، جو ناپاک خون رہتا ہے ان پر سے نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، روزے بعد میں قضا کر لیں گے، ایک مسئلہ بیچ میں مسئلہ ہے۔ تو 40 دن تک وہ غار میں رہی، اس کے بعد کیا ہوا، واپس آئیں تو یہ معاملہ ہوا، تو گویا کہ 40 دن کے بچہ، 40 دن کا بچہ ہو یا 6 مہینے کے بچہ، سال بھر کا بچہ نہیں بولتا، اور اتنا فصیح انداز میں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے دودھ پیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھرے، اور پھرنے کے بعد کیا جواب دیا ہے، کیا بہترین انداز ہے، سارے ماننے والوں کو سنا دیا کہ میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، یہ ساری باتیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میری ماں پر الزام جو لگا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ سناتا ہوں پہلے آپ کو، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ پورا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، 40 دن کے ہیں اور گود میں بول رہے ہیں۔ ترجمہ سنیے، میننگ سنیے ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بول کر اشارہ کر دیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری ماں پر الزام نہیں لگانا، اور میں کون بننے والا ہوں آگے سنو۔ اللہ مجھے آگے چل کر ایک کتاب دینے والے ہیں اور مجھے نبی بنانے والے ہیں،
اور مجھے مبارک بنائیں گے، میں جہاں بھی رہوں گا، یعنی میرے ذریعے سے لوگوں کو دین کا نفع پہنچے گا، میں تبلیغ کروں گا، لوگوں کو دین سکھاؤں گا، تو میں مبارک کام لے کر آیا ہوں، مبارک بناؤں گا لوگوں کو۔ اس کے بعد اور مجھے اللہ نے یہ وصیت کی ہے کہ نماز ہمیشہ قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا جب تک میں زندہ رہوں، اور وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں، چونکہ والد نہیں تھے نا، ورنہ والدین کا لفظ آتا، یہاں والدہ تھی اسی لیے ان کی طرف اشارہ کیا کہ میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا ہے، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن میں مروں گا، یعنی قیامت آنے سے پہلے جب آسمان سے آؤں گا تو مروں گا، ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں، وہ انتقال نہیں ہوا ان کا، جس دن مجھے میرا انتقال ہوگا اور جس دن میں دوبارہ قیامت میں زندہ کیا جاؤں گا، مجھ پر سلامتی ہوگی۔ تو یہ سارا جملہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ واقعتاً یہ بچہ جو ہے کوئی معمولی بچہ ہے، بہت قیمتی بچہ ہے، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، یہ کوئی بچہ ایسا ہے جو بہت قیمتی بچہ ہے، آگے چل کر ان کی ایک شان ہوگی۔ ان کی ماں کو غلط ہم نہیں کہہ سکتے، واقعی ان کی ماں جیسے پہلے پاک تھی، نیک تھی، وہ آج بھی نیک ہے۔ تو گویا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو الزام سے بری کرنے کا انتظام کر لیا۔ ہمیں نیک بننا ہے، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو نیک بنانا ہے۔ اللہ ان کو بے حیائی سے، جب وہ بے حیائی سے بچیں گے تو اگر کوئی ان پر الزام بھی لگاتا ہے تو اللہ بچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی گواہی دینے کے لیے بچے کو لے کر آئے، اسی طرح سے حضرت مریم کو بچانے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، بلکہ بھیجا گیا کیا، ان کا چنا گیا، ان کو انتخاب کیا گیا۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی بچوں کے بارے میں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں گود میں رہتے ہوئے بچوں نے بولا ہے۔ تو یہ کیوں؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ان میں سے ایک اور ہے جو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ ایک اور سن لیجئے، جریج نام سنا ہے؟ جریج ایک بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، بنی اسرائیل میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے غالباً۔ بہت بڑے انسان تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو بلایا، وہ اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے، ایک جنگل کے پاس میں عبادت خانہ بنایا تھا، وہیں رہتے تھے، وہیں اللہ کا نام لیتے تھے، وہیں سوتے تھے۔ ماں نے ان کو بلایا، نہیں سنا، 3 مرتبہ ماں نے بلایا، نہیں سنا، تو ماں نے بددعا دے دی کہ تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک کہ تو زنا کار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کی بددعا تھی، لگ گئی۔ ماں کی بددعا رد نہیں ہو سکتی ہے، باپ کی بددعا رد نہیں ہوتی ہے، استاذ کی بددعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ستانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا دنیا بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ تو ماں نے بددعا دی، بددعا لگ گئی۔ خیر پورا لمبا واقعہ ہے۔ ایک جو بکری چرانے والی عورت تھی یا ایک باندی تھی، اس نے الزام لگا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہوا، وہ بچہ پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کی تو شادی نہیں ہوئی، یہاں بچہ کہاں سے آ گیا اس کو؟ تو اس عورت نے الزام لگا دیا کہ اس کے مدرسے کے اندر یا خانقاہ کے اندر جو آدمی ہے نا، اس نے میرے ساتھ زنا کیا، یعنی اس اللہ والے، اس متقی انسان کے بارے میں الزام لگا دیا کہ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ تو اب لوگوں کو غصہ آیا۔ اب امام صاحب کے اوپر کوئی الزام لگا دے تو لوگ سوچیں گے بعد میں، پہلے امام صاحب کو ٹھوکو۔ جتنے لوگوں کو، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ لمبی نماز پڑھا تو ان کو غصہ بہت دنوں سے، کب ملے گا موقع پھوڑوں پکڑ کے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے، کہ کسی کے خلاف باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا سود کے بارے میں بولتا ہے تو سود ہمیں لیتے ہیں، ہمارے بابا کی ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تو ایسے بہت سارے شیاطین قسم کے لوگ ہیں جو انتظار پہ رہتے ہیں علماء پر ہاتھ اٹھانے کا۔ اللہ کی پناہ، میں نے اپنے چھوٹی سی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے 2-3 لوگوں کو جس نے علماء پر ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کی زندگی برباد ہے، وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہاں، ہم نے خود دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے۔ اسی لیے علماء کے بارے میں کچھ بھی الٹا بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایک آدمی کو تو ہم نے اپنے آنکھوں سے ہمیشہ دیکھا ہے، ہمارے مدرسے کے پاس میں تھا، تو ہمیشہ وہ پاگل کی طرح کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی نے آیا، ڈائریکٹ ان کے کسی بچے کی پٹائی کی تھی، تو وہ بڑا بھائی تھا، وہ آیا، آنے کے بعد اس جناب تھے، وہ عالم کو بھی چھوڑیے، مدرسے سے جس کی نسبت ہو گئی، چاہے وہ جناب ہی کیوں نہ ہو،
ان کو بھی اللہ چن لیتے ہیں، ان کو ستانے والوں کو نہیں چھوڑتے اللہ۔ تو اس جناب کو اس نے ایک تھپڑ مار دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ پاگلوں کی طرف گھومتا ہے، اور بہت نیک اچھا انسان تھا وہ آدمی جو تھپڑ مارا تھا، عقل مند ذہین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتے ہیں اپنے نیک بندوں کا۔ تو خیر، تو اب وہ اللہ والے انسان تھے، سب لوگوں کو چڑ لگی ہوئی تھی کہ پورے خانقاہ کو توڑ دیا، مسجد توڑ دی ان کی، سب کچھ توڑ پھوڑ کے ان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اب جب پیٹ ویٹ کے پورے تیار ہو گئے سب کہ ہاں چھوڑو ہٹاؤ کیا کریں گے، تب انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، بس میں تھوڑی دیر میں اپنے بارے میں بتلا دیتا ہوں کہ بچے کس کا بچہ ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا، اس کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون؟ اس بچے نے کہا فلاں جگہ کا چرواہا میرا باپ۔ لوگوں حیران ہوئے کہ اتنا 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو بعد میں اس عورت سے پوچھا گیا سچ بول، اب ایسا بچہ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بولا ہے، اس کا مطلب یہ صحیح بولا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو بتا کہ سچ مچ میں بتا اس کا باپ کون ہے۔ آخر میں وہ اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں فلاں جگہ چرواہا ہے، جنگل میں ہم نے اس کے ساتھ منگل کیا تھا، اس کے لیے یہ بچہ پیدا ہوا۔ ہاں، تو اس کی وجہ سے اب دیکھیے ہنسنے کی بات نہیں ہے، چونکہ یہاں آج کے زبان کی بھاشا میں بول دیا تاکہ آپ کا دماغ جو سو رہا تھا وہ جاگ جائے، اس لیے بول دیا ہم نے۔ ہاں، تو اب وہ لوگ جو ہاتھ اٹھائے تو وہ سب آ کے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اب بولیے تو ہم آپ کے پورے خانقاہ کی دیوار سونے کی بنا دیتا ہوں اور ایک دم بہترین پتھر اور ماربل لے کے آتا ہوں، آپ کے خانقاہ کو چمکا دیتا ہوں۔ اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں جیسے میری خانقاہ پہلے تھی بس مٹی کا ہی بنا دو، بس اتنا یاد رکھو کہ یہ جو میں نے زانیہ کا منہ دیکھا یہ میری ماں کی بد دعا تھی، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ تو خیر ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس واقعے میں آ گیا، اور وہ اللہ نے نیک بندے کے بے عزتی کا انتظام کس طرح سے کیا کہ اللہ نے ان کی عزت کو بچا لیا۔ تو خلاصہ میرے بزرگوں یہی ہے آج کی باتوں کا، ہمیں نیک بننا چاہیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو نیک بننا چاہیے تاکہ اللہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آج کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا